معزز سامعین، ہمارے چینل سڈ رائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی جنات کے خاندان کے بارے میں ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے۔ جو بد ہی بد ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، اور وہ جن جو نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں وہ جنات کہلاتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے شوہر پیشے سے ڈاکٹر تھے اور ان کو وراثت میں کافی زرعی زمینیں ملی تھی۔ یہ کہانی 1960 کی دہائی کی ہے، جب میری ان سے شادی ہوئی۔ میں کراچی سے ہو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گئی جہاں بجلی کی سہولت موجود نہیں تھی۔ شروع میں تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، مگر میں پھر عادی ہو گئی۔ جب ہمارے بچے ہوئے اور ان کی پڑھائی کا وقت آیا تو ہم قریبی شہر منتقل ہو گئے۔ شہر میں میرے شوہر کو ایک بڑا پرانا مکان سستے داموں میں ملا۔ وہ گاؤں کی حویلی کی طرح بڑا تو نہ تھا، مگر پھر بھی کافی کشادہ اور 2 منزلہ مکان تھا۔ گاؤں سے میں کھانا پکانے اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ماسی سغرا اور ایک چھوٹے لڑکے علی گوہر کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ہم نے نوکروں کی رہائش اوپر والے کمرے میں رکھ دی۔ ایک دن ماسی سغرا اوپر والی منزل سے زور زور سے چیخنے لگی، بی بی دروازہ کھولو۔ علی گوہر باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ علی گوہر سے ماسی کی نہیں بنتی تھی، وہ اکثر اسے اپنی شرارتوں کا نشانہ بناتا۔ اس وقت بھی وہ باہر سودا لینے گیا ہوا تھا۔ ماسی کے پکارنے پر میں جلدی سے اوپر گئی، مگر دروازے کو باہر سے تو کنڈی نہیں لگی تھی۔ مجھے لگا شاید تیز ہوا کے باعث دروازہ جام ہو گیا ہے۔ میں نے بھی بہت زور لگایا، مگر دروازہ کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں علی گوہر بھی آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ ماسی نے اندر سے کنڈی لگائی ہے، دروازہ باہر سے بند ہے، اندر سے نہیں۔ ماسی زور سے بولی۔ تب مجھے کچھ خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی علی گوہر نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ آسانی سے کھل گیا۔ میں نے ماسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ اسے علی گوہر کی شرارت ہی سمجھ رہی تھی۔ جب سے میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی مجھے اس گھر کی فضا عجیب بھاری محسوس ہوتی تھی، لیکن میں کچھ سمجھ نہ پاتی، چونکہ میں نماز روزے کی بچپن سے ہی پابند تھی اور میں روزانہ 4 کل آیت الکرسی اور منزل پڑھ کر گھر پر دم کرتی اور پانی پر دم کر کے بچوں اور شوہر کو پلاتی۔ اس لیے مجھے کوئی خاص ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر ایک انجانا سا احساس ضرور ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ دوسری بار جو واقعہ پیش آیا اسے تو مجھے پکا یقین ہو گیا، یقیناً کوئی اور مخلوق یہاں ضرور رہائش پذیر ہے۔ ایک دن ماسی کچھ سامان نکالنے سٹور میں گئی۔ جیسے ہی اس نے کوٹری کا دروازہ کھولا چیختی ہوئی آئی، بی بی سٹور میں ایک بہت بڑی بلا بیٹھی ہے۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ کیا ہے ماسی؟ چلو میرے ساتھ، میں دیکھنے کے لیے اٹھی۔ نہیں بی بی، آپ نہ جائیں، وہ بہت بڑی بلا ہے۔ ماسی مجھے بار بار روک رہی تھی۔ ارے ڈرو نہیں، میں یہ کہہ کر آگے بڑھی، اور جیسے ہی میں نے سٹور کا دروازہ کھولا میں خوف اور دہشت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ نہ وہاں تو عورت تھی اور نہ کوئی مرد۔ ایک بہت بڑا سیاہ ناگ کڈلی مارے بیٹھا تھا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری کوٹری کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میں نے خوف سے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ پھر میں نے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کو آزمایا اور زیر لب گویا ہوئی، آپ جو کوئی بھی ہے، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کے نقصان کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ جب اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ماسی حواس باختہ ہو کر مجھے روک رہی تھی۔ میں نے پورا دروازہ کھولا اور ماسی سے کہا، دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ ماسی نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا اور بولی، یہ سایہ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سایہ نہیں تھا، یہ سچ مچ کا ناگ تھا اور پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی لال لال زبان باہر نکل رہی تھی۔ دیکھا تو میں نے بھی تھا۔ میں نے دل میں سوچا، ماسی سچ کہہ رہی ہے، مگر میں اسے کیسے بتاتی کہ میں نے کیا بات ان سے کہی ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب شام کو ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو کسی کو بلا کر چیک کر لیں گے، اگر کوئی سوراخ کوٹری کے اندر ہے تو اس کو بند کروا دیں گے۔ دوسرے دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے سانپ والے واقعے کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کوٹری خالی کروا کے اچھی طرح دیکھا
वहाँ कोई सुराख और कोई बिल मौजूद न था, लेकिन फिर भी उन्होंने दीवारों और फर्श को दोबारा खुरचकर प्लास्टर करवा दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में ऊपरी कोई चीज है जो अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाती है और मुझे घर छोड़ने पर बार बार मजबूर करती है। मैंने डॉक्टर साहब से भी इस मौजू पर बात की कि कुछ गैर मामूली वाकयात हर रोज होते हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तुम पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हो। इससे पहले भी इस घर में लोग रहते थे और वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। ये इंसान की नज़र का धोखा होता है, जो मामूली चीज़ें भी अनोखी नज़र आती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने इंसानी नफ्सियात भी पढ़ी है। मैं इतना तवील लेक्चर सुनकर खामोश हो गई, लेकिन चंद दिन फिर गुजरे और एक ऐसे वाक़ये से सामना हुआ जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई। इन दिनों तफरीह का कोई और जरिया तो नहीं होता था। लोग सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखते थे। मेरे शोहर भी फिल्मों के शौकीन थे और वो हर नई फिल्म दोस्तों के साथ जाकर देखते। हफ्ते की रात थी, इस रोज भी मेरे शोहर का फिल्म देखने का प्रोग्राम बना। डॉक्टर साहब बोले कि मैं रात को देर से घर आऊंगा और मैं गेट को बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ ताकि तुम्हें उठकर दरवाजा ना खोलना पड़े और तुम्हारी नींद खराब ना हो। मुझे उनकी ये तजवीज़ अच्छी लगी। मैंने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। मालूम नहीं कि उस वक्त क्या टाइम था जब एक अनजाने शोर से मेरी आँख खुली। जब मैंने गौर किया तो बैठक वाले कमरे से भिनभिनाहट जैसी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई सरगोशियों में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा हो, और चाय की प्याली रखने और उठाने की आवाज भी आई। छत का पंखा भी चलता हुआ महसूस हुआ। इसका मतलब था कि मेरे शोहर फिल्म देखकर वापस आ गए हैं और खुद ही चाय बनाकर दोस्तों को पिला रहे हैं। मैं भी सोचकर दोबारा नींद की वादी में चली गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे सख्त प्यास महसूस हुई। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने बैठक की तरफ झांका। मुझे हैरत का जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि कमरे में तो अंधेरा था और वहां कोई नहीं था। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैंने वो आवाजें खुद सुनी थी। अचानक ही दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरे शोहर अंदर आ गए। तुम अभी तक जाग रही हो? वो मुझे वहां खड़ा देखकर बोले। नहीं, मैं तो सो रही थी, मैं पानी पीने के लिए उठी हूँ। मैं समझी शायद आप दोस्तों को दरवाजे तक छोड़ने गए हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी आप कब आए। क्या दोस्तों को? मगर मैं तो अभी आया हूँ। मुझे तो बैठक से बातों की आवाज आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो। अरे नहीं भाई, चाय तो मैं बाहर से ही पीकर आया हूँ। तुमने यकीनन कोई ख्वाब देखा है। मुझे पता था कि वो कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने अपने कानों से वो आवाजें सुनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस सूरत हाल से मुझे अकेले ही मुकाबला करना है। उस दिन मैं ऊपर वाले पोर्शन में किसी काम से गई। मासी सुगरा भी ऊपर ही थी। असर का वक्त था। वो मुझसे बोली, बीबी आप नमाज पढ़ ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वो नीचे चली गई। अभी मैं उठने का इरादा ही कर रही थी कि वो पलंग जिस पर मैं बैठी थी अचानक तेजी से ऊपर उठना शुरू हो गया। थोड़ी देर तक तो मेरे औसान बहाल ना हुए। मेरी समझ में ना आया कि ये क्या हो रहा है। फिर एकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ। मेरे यहाँ इन दिनों चौथे बच्चे की आमद थी और मुझे ये खौफ महसूस हो रहा था, अगर पलंग तेजी से नीचे गिरता है तो मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। मैंने जल्दी जल्दी कुरानी आयतों का विर्द शुरू कर दिया और पलंग आहिस्ता आहिस्ता आराम से फर्श पर आने लगा। शेर की जिसामत का काला बिल्ला पलंग से निकलकर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया। इसका मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया था। इस घर में कोई ऐसी पुरस्कार मखलूक थी जो मुख्तलिफ भेस लेकर मुझे डरा रही थी। उनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। मैं ना तो कोई आलिम फाजिल थी, ना आमिल कामिल, मगर मैं अल्लाह की एक अदना सी बंदी थी। मैं सिर्फ अल्लाह और उसके कलाम पर यकीन रखती थी। मुझे लग रहा था कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शायद वो नेक रूहे या नेक जिन्नात थे। बहरहाल अच्छे बुरे तो सब होते हैं। इस दफा मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। मैं 3 बेटे और 1 बेटे की माँ बन गई। मेरा बड़ा बेटा कामिल मुझसे सामने वाले मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाजत मांगने लगा। मैंने इस शर्त पर उसे इजाजत दी कि मगरिब से पहले घर आ जाना। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि बेटा बैट लेकर आता दिखाई दिया। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए हो? अभी तो तुम गए थे। मैच खत्म हो गया क्या?
اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر کمرے کی طرف چلا گیا تو میں نے اسے آواز دی، کامل۔ میری آواز پر ماسی بھی اٹھ کر آ گئی اور بولی، بی بی آپ کسے آواز دے رہی ہیں؟ کامل تو میچ دیکھنے گیا ہے۔ لیکن ابھی تو وہ اندر آیا ہے۔ نہیں بی بی، دروازہ میں نے ہی بند کیا تھا، وہ ابھی واپس نہیں آیا۔ اچھا۔ خوف کی ایک لہر میرے اندر تک سرایت کر گئی، مگر میں نے خود ابھی اپنی آنکھوں سے کامل کو دیکھا تھا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اندر کمرے میں جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی اور بھی اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اس نے مجھے اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، صرف یہ حالات سے خوف زدہ ہو کر بس ڈر لگتا تھا کہ حالات سے خوف زدہ ہو کر کام والی کام نہ چھوڑ جائے۔ اگر میں ان واقعات اور حالات سے ڈر کر اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ وہ کسی عالم یا بزرگ کو بلا کر گھر دکھائے اور ان کو بھگانے کی کوشش کریں تو شاید ان کو مجھ سے دشمنی پیدا ہو جاتی، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھے ہیں۔ پھر یہ بات ایک دن کھل کر میرے سامنے آئی۔ ماسی اور علی گوہر چھٹی پر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں اکیلی تھی، بچے سکول گئے ہوئے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ جمعے کا دن میرا شوہر بھی نماز سے پہلے کلینک سے آ جاتے تھے اور بچوں کی بھی جلدی چھٹی ہوتی۔ میں جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ سوچا کہ پہلے منہ کے کپڑے دھو لوں، پھر ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے بچوں اور شوہر کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں اٹیچ واش روم نہیں ہوتے تھے اور سب کے لیے گھر کا ایک ہی مشترکہ غسل خانہ استعمال ہوتا۔ ہمارے ہاں اوپر والے پورشن میں غسل خانہ موجود تھا۔ میں جلدی کپڑے دھو رہی تھی، اچانک ایک لمبے قد کی خوبصورت عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ یہ عورت کون ہے۔ ابھی میں اسے پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ وہ کون ہے تو اس نے مجھے سلام کیا اور بولی، آج جمعہ کا دن ہے، تم اتنی دیر سے غسل خانے میں کپڑے دھو رہی ہو؟ مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے اور میں نے ان کو نہلانا ہے۔ تم غسل خانہ خالی کر دو تاکہ میں بھی اپنا کام کر سکوں۔ میرا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، کیونکہ میں کئی سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اتنی خوف زدہ نہ ہوئی اور بولی، آ جاؤ بہن، تم اپنا کام کر لو، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں کپڑے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے پیچھے میرے بچوں کی عمر کے برابر 4 بچے کھڑے تھے، جن میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ میرے اٹھتے ہی وہ غسل خانے کے اندر مسکراتی ہوئی چلی گئی اور بولی، تم نے مجھے بہن کہا ہے تو میں انشاءاللہ یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ کچھ دیر بعد غسل خانے کے اندر سے کپڑے دھونے اور پانی گرنے کی آواز آتی رہی، مگر نظر کچھ نہ آتا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ شر انگیز جنات نہیں بلکہ نیک اور مخلص مہربان جنات ہیں۔ میرے گھر میں شراکت دار تھی اور میں نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب اور بچے جمعے کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹوں جیسے 2 خوبصورت بچے سفید کپڑے اور سر پر ٹوپی پہنے آنگن کے دروازے سے باہر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لمبے قد کا آدمی بھی ہے۔ یقیناً وہ نماز کے لیے جا رہے تھے۔ میں بڑی حیرت زدہ تھی۔ وہ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے جنات آسیب کے قصے سنے تھے اور وہ بہت خوفناک اور نقصان پہنچانے والے تھے، لیکن میرا واسطہ نہایت ہی نیک اور بے ضرر جنات فیملی سے پڑا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گئی۔ ان کی رہائش پہلی منزل پر بنے ہوئے کونے کے کمرے میں تھی، کیونکہ میں نے اسی طرف سے ہی ان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد کو وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوائے میرے گھر کے کسی فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ اسی طرف سے اکثر مجھے کھانا پکانے کی خوشبو اور برتن دھونے کی آوازیں آتی۔ میرے بیٹے کامل نے بورڈ کا امتحان اول پوزیشن میں پاس کیا تو میں اپنے محلے اور پڑوسیوں میں مٹھائی تقسیم کرنے لگی۔ تب مجھے خیال آیا کہ جنات کو اخروٹ کی مٹھائی بڑی پسند ہوتی ہے۔ میں نے ایک اخروٹ کی مٹھائی کا ڈبہ منگوایا اور کمرے کے دروازے کے آگے رکھ دیا۔ شام کو جب میں وہاں واپس آئی تو وہ ڈبہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک پرخلوص آواز آئی، بہت مبارک ہو۔ اس روز شام کو میرے بیٹے کی میز پر ایک بہت خوبصورت اور قیمتی پین کا ڈبہ رکھا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور میرے پاس آیا اور بولا، امی یہ پین آپ لائی ہیں؟ میں یہ پین کب سے خریدنا چاہ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تحفہ میری اس مہربان دوست کا ہے۔ رکھ لو بیٹے، یہ میری دوست نے دیا ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ امی جس نے بھی دیا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور مجھے بڑا پسند آیا ہے۔
70 की दिहाई का ज़माना चल रहा था। मैं अपनी दोस्त मखलूक का राज नहीं खोलना चाहती थी। मुझे डर था कि मेरे शोहर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें जिससे वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अमूमन लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते और ख़ास तौर पर मर्द और जिन्नात और जादू को बिल्कुल नहीं मानते। हालांकि ये दोनों चीज़ें कुरान से साबित हैं, मगर पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों का कहना है कि इस ज़माने में ऐसा नहीं होता। मैं तो उनको मानती थी क्योंकि मेरा ये ज़ाती तजर्बा था। इस वाक़ये के बाद मेरे शोहर ने मुझे कराची अपने वालिदैन के पास भेजने का फैसला किया। मैं और मेरे बच्चे रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार में बैठे थे। मैं अकेली बच्चों के साथ बैठी थी। मेरे शोहर वेटिंग रूम में बिठाकर टिकट खरीदने चले गए थे। पता नहीं कहां से एक मशकूक सा आदमी वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मैं डर के मारे खामोश बैठी रही और दिल में सोच रही थी कि मैं गैर इंसानी वजूद से नहीं डरी तो इस इंसान से क्यों डर रही हूँ। उसी वक्त एक और फैमिली, जो कि एक मर्द और औरत और 4 बच्चों पर मुश्तमिल थी, वेटिंग रूम में आकर मेरे सामने बैठ गई। उस औरत ने स्याह रंग का टोपी वाला बुर्का पहना था और वो काफी लंबी तड़ंगी थी। मर्द ने भी सफेद सलवार कमीज और अमामा पहना हुआ था। मैं उनकी शक्लें न देख सकी। इतने में मेरे शोहर भी टिकट लेकर आ गए। उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठाया और हिदायतें की कि घर जाकर फौरन मुझे बताना। जैसे ही मेरे शोहर अल्लाह हाफिज कहकर पलटे, तभी वो फैमिली वही प्लेटफार्म पर खड़ी थी। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि कहीं ये वही फैमिली तो नहीं जो मेरे घर में रिहाइश पजीर थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, खुदा हाफिज फी अमान अल्लाह। यकीनन ये वही लोग थे, मेरे नादीदा दोस्त और बहन। यकीनन ये वही थी, मेरी नादीदा दोस्त और बहन। तभी मुझे याद आया तो उसने कहा, तुमने मुझे बहन कहा है और मैंने ये रिश्ता निभाया है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए यहाँ तक आ गई। खैर खैरियत से जाओ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। इस पुरस्कार किस्से में कहीं भी डर और खौफ वाली बात नहीं। गोया कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिन्नात खानदान ने मेरे साथ मोहब्बत का सलूक रखा। इस वाक़ये को एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया है और मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाला ये अनोखा और यादगार वाक़या है। हमें वो सिंध का इलाका छोड़े बरसों बीत गए। मैं नानी और दादी के ओहदे पर फाइज हो चुकी हूँ, लेकिन इस तमाम अरसे में मेरे साथ साथ और मेरे बच्चों के साथ कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया। मेरे बच्चे तो जिन्नात के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते, लेकिन मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आज भी उस मखलूक के लिए दुआ करती हूँ जिसने मेरे साथ दोस्ती निभाई, और वो मेहरबान हस्ती मुझे हमेशा याद रहेगी। सामीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।